دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نثار بھائی تھک گئے کیا؟ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان مکرم، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل اور خداوند قدوس کا بے پایا احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے قرآن کریم سنانے کی اور آپ کو قرآن کریم سننے کی سعادت نصیب فرمائی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ آپ سے کوئی خدمت لے رہا ہے تو یہ بادشاہ کا آپ پر احسان ہے کہ وہ آپ سے خدمت لے رہا ہے. آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ وہ آپ سے خدمت لے رہا ہے، آپ سے کام لے رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم سے سننے سنانے کی خدمت کی. نہ معلوم کتنے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں نہ قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کر پاتے ہیں نہ سنانے کی سعادت حاصل کر پاتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ سال ہوا کہ بہت سے حفاظ قرآن کریم نہیں سنا سکے اور بہت سے لوگ تراویح میں قرآن کریم نہیں سن سکے. قرآن کریم اللہ رب ذوالجلال کی وہ بابرکت اور عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا جو سلسلہ نسل در نسل چلایا ہے وہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ دنیا جب تک قائم ہے، دنیا جب تک موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم
لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ آپ اس بات کی بارہا کوشش کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی اتنی ضخیم کتاب آپ حفظ کرنا چاہیں، یقیناً آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی، لیکن قرآن کریم ایک 5 سال کا بچہ، ایک 6 سال کا بچہ، ایک 10 سال کا بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں بآسانی محفوظ کر لیا کرتا ہے، سال بھر کے عرصے میں، 1.5 سال کے عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں، اور زندگی بھر اس کو یاد کیا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو اللہ رب الجلال قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا روشن تاج پہنائیں گے کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا روشن تاج پہنایا جا رہا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا روشن تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب الجلال فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ یہ حفظ قرآن اللہ رب الجلال کی ایسی بڑی نعمت اور ایسی عظیم دولت ہے۔ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو صرف دیکھتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کے دیکھنے پر بھی اللہ کی جانب سے ثواب ملتا ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو سنتے ہیں تو سننے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ نے قرآن کریم کے احترام میں اپنے قدم روک لیے، یقیناً آپ ثواب کے مستحق ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ نہ قرآن کریم سنتے ہیں نہ قرآن کریم دیکھتے ہیں، لیکن آپ ایک حافظ قرآن کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو اس پر بھی اللہ کی جانب سے ثواب ملے گا۔ آپ ایک حافظ قرآن کے لیے، ایک قرآن پڑھنے والے بچے کے لیے ایک قرآن کریم کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ کو اللہ رب الجلال اس پر بھی ثواب دے گا۔ آپ قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے تپائی کا یا رحل کا انتظام کر دیتے ہیں، اللہ رب الجلال آپ کو اس پر بھی ثواب دے گا۔ اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی علماء، فقہا، محدثین، علماء کرام، جتنے بھی لوگ ہیں، سب قرآن کریم کے معارف، قرآن کریم کے اسرار اور رموز، قرآن کریم کے تفسیری نکات، آج قرآن کریم کو 1400 سال گزر چکے ہیں، کوئی قرآن کریم کی گہرائی اور گہرائی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی طالب علم، کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے قرآن کریم کی گہرائی اور قرآن کریم کی گہرائی کو حاصل کر لیا ہے اور ہم نے قرآن کریم کو مکمل سمجھ لیا ہے۔ آسان اتنا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ محفوظ اپنے سینے میں کر لیا کرتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ آج اس قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن قرآن کریم کی تفسیری نکات، قرآن کریم کے رموز اور قرآن کریم کے اسرار اور قرآن کریم کے معارف انسان آج تک حاصل نہیں کر سکتا۔ کوشش ضرور کیجیے، کوشش ضرور کیجیے۔ انسان کی زندگی اللہ رب الجلال نے مختصر دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں میدان محشر میں اللہ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے سفارشی ہوں، یعنی سفارش نہیں۔ قرآن کریم کہے گا کہ اے خداوند قدوس، اس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے سنا اور اس نے قرآن کریم کی تلاوت کو تراویح میں سنا اور رات میں سونے سے، جلدی سونے سے محفوظ رہا، سو آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لیجیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے روزہ وہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے خداوند قدوس، یہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پورا کرنے سے رکا رہا، جھوٹ نہیں بولا، حسد نہیں کی، غیبت نہیں کیا اور دیگر کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں سے بچا رہا، لہذا آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر دینا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
تراویح میں قرآن کریم کا سننا، تراویح میں قرآن کریم کو مکمل سننا ایک مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان تراویح پڑھنا ایک مستقل سنت ہے۔ مسلمانوں میں مزاج یہ ہو چلا ہے، حالانکہ ہم نے تو اب تو جلدی قرآن کریم پورا کر دیا، لیکن جو ہے مساجد میں جو قرآن کریم ہوا کرتا ہے وہ 20 رمضان المبارک کے بعد ہی مکمل ہوا کرتا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر جلدی قرآن کریم کی تکمیل کی گئی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کا مکمل سننا ایک مستقل سنت ہے جس سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، یعنی آپ قرآن کریم کو مستقل مکمل سن چکے ہیں، آپ کی ایک سنت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری سنت ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تراویح کا ادا کرنا۔ مسلمانوں میں مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو مکمل سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تراویح کو ترک کر دیا جاتا ہے، جبکہ دونوں الگ الگ مستقل سنت ہیں، دونوں الگ الگ مستقل سنت ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تراویح میں قرآن کریم کو سن لیا سو ہم اب تراویح سے فارغ ہو گئے۔ انشاءاللہ کل سے الگ طرح سے تراویح ہوگی، اور سبھی حضرات جس طریقے سے قرآن کریم میں پابندی سے شریک رہے ہیں اسی طریقے سے سبھی حضرات انشاءاللہ الگ طرح بھی شریک رہے ہیں۔ اچھا ناظرین پڑھیں، کل سے جو ہے حافظ ناظرین یہاں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ 112 یا 112 جو بھی شکل ہوگی بتا دی جائے گی آپ کو۔ تو اس لیے سبھی حضرات اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دونوں الگ الگ مستقل سنت ہیں۔ آپ ایک سنت سے فارغ ہوئے ہیں، اور آپ پر رمضان المبارک جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا، عید کی تاریخ طے نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ پر یہ مستقل سنت برقرار رہتی ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ زیادہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے پڑھنے میں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ رب الجلال ان سے درگزر فرمائے، اور آپ حضرات سے سننے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب الجلال ان سے بھی درگزر فرمائے، ان کو بھی معاف فرمائے۔ یقیناً ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو اللہ رب الجلال سے دعا کریں کہ اللہ رب الجلال ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعت پڑھے اور